أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 41 سے 45 تک ہے، سورۃ فاطر، پارہ ہے 22۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو ہم نے لیکچر کیا سورۃ فاطر کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل تھے، اور اینڈ والی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں یہی تھا کہ کفار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، رسول اللہ کو، کہ کہہ دیجئے، یعنی ان سے کہیے، کفار سے، کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو؟ کوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے یا کوئی شراکت دی ہو آسمان و زمین میں، یا ان کو کوئی اتھارٹی دی ہو؟ ان کو تو کچھ بھی ایسا نہیں ملا، تو پھر انہیں کیوں پکارتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہی مضمون چل رہا تھا کہ بعض ظالم جو ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم بعض ان کے بعض سے مگر دھوکے کا، یعنی کہ کچھ ظالم جو ہیں وہ دوسرے ظالموں سے دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ کچھ شیطانی جن ہوتے ہیں، جن شیطان، اور کچھ انسانی چلے ہوتے ہیں شیطان کے۔ تو وہ انسان جو ہوتے ہیں وہ بھی، اور جن، وہ دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ اٹریکشن ہے، اس میں یہ اٹریکشن ہے، اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسان صرف ایک وسوسے پہ کر ڈالتا ہے، حالانکہ اس کے بعد، اس گناہ کے بعد کیا کسی اجر کا وعدہ کسی نے کیا ہے؟ شیطان بھی کوئی وعدہ کرتا ہے کہ کوئی اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن کریم میں کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، کتنے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے بتایا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے یہ ہیں، ان کے لیے غرفہ ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جنت عدن، کتنی چیزیں آتی ہیں نا۔ لیکن شیطان نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، تو ان کے وعدے کیا ہیں؟ غرورا، ہے نا، غرور، دھوکا۔ اب اگلی آیت میں بھی یہی کنٹینیو ہوا ہے، زمین و آسمان کی بات پچھلی آیت میں بھی تھی، لاسٹ جو لیسن تھا اس کے اینڈ پہ زمین و آسمان کی ہی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، تھام رکھا ہے۔ آج تھامنے کی بات ہوگی، اور لاسٹ لیسن میں بھی ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ سارے پلانٹس، ان کی گریوٹی، جو سورج انہیں جس گریوٹی سے، فورس آف گریوٹی سے کھینچ رہا ہے، وہ بالکل کانسٹنٹ رہتی ہے، اسی اسی اتنی ہی رہتی ہے، وہ اسی مدار میں، اسی آربٹ میں چل رہے ہیں، وہ ٹکراتے نہیں، آپس میں نہیں ٹکراتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے۔ آج کے جو لیسن میں 41 آئے تھے اس میں باقاعدہ ورڈ ہی یمسکو کہا گیا ہے، وہ تھامے رکھتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یمسکو، وہ تھامے رکھتا ہے، یمسک السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، ان کے تزولا، دونوں ٹل جائیں، وہ دونوں ٹل جائیں، یعنی کہ زمین و آسمان، بریکٹ میں لکھ لیں نہ وہ دونوں ٹل جائیں، یعنی کہ ہل نہ جائیں۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا، یمسکو، تو یمسکو جو ورڈ ہے، میم سین کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، امساک ہوتا ہے۔ اب غور کریں اس ورڈ پہ، امساک کا معنی ہے کسی چیز کو ہاتھ سے ایسے پکڑنا کہ نہ وہ چھوٹ کر چلی جائے، نہ وہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے، اور یہ آسمان و زمین کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، فاطر السماواتی والارض، کتنے ورڈز آتے ہیں نا، نئے سرے سے ابتدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن یہاں پہ یمسکو کا ورڈ ہے۔ امساک کا مطلب دیکھیں کتنا گہرا ہے، اور دیکھیں کوئی سیارہ نہ ٹوٹ کے باہر چلا جاتا ہے اپنے آربٹ سے، اور نہ ہی چھوٹ جاتا ہے، نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ چھوٹتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو میٹیورز ہوتے ہیں، وہ ایسٹیرائڈز کی یا کومیٹس کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمین کی طرف آتے ہیں، تو وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں تو وہ نیچے آنے تک بالکل ڈیزالو ہی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایسے بالکل سپارک ان کا ہوتا ہے جو ہمیں پھر شہاب ثاقب نظر آتے ہیں۔
تو لیکن جن سے وہ ٹوٹتے ہیں نا ایسٹیرائڈز اور کومیٹس، وہ ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اسٹیرائڈز جو ہیں وہ بالکل سالڈ ہوتے ہیں، لیکن جو کومیٹس ہوتے ہیں وہ اس میں گیس بھی ہوتی ہے، آئس بھی ہوتی ہے. اس لیے جب وہ گھومتے ہیں نا، وہ بھی اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو سولر سسٹم کے بنتے ہوئے، پلانٹس کے بنتے ہوئے ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک آربٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ٹکراتے نہیں ہیں کسی پلانٹ سے، ورنہ تو دھماکے ہو جائیں. تو یہ کیا ہے؟ کوئی پلرز ہے نیچے جنہوں نے انہیں تھام رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی فورس ہے جنہوں نے تھام رکھا ہے آسمان و زمین کو. تو وہ جو کومیٹس ہیں، وہ جو ایسٹیرائڈز ہیں، تو وہ کومیٹس ہیں، ان میں تو گیس بھی ہوتی ہے، آئس بھی ہوتی ہے. جب وہ گھومتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے اس کے نا گیس کی وجہ سے جب وہ فورس کے ساتھ چلتے ہیں تو پیچھے ایک ٹیل سی نظر آتی ہے، روشن سی. ٹیلیسکوپ سے جو پکچرز لی جاتی ہیں ان سے تو وہ بڑی خوبصورت لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. کوئی ایسٹیرائڈ ہے، کوئی کومیٹ ہے. کوئی ایسٹیرائڈ تو بالکل سالڈ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پلانٹ نہیں ہوتے، وہ بس ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ ٹکڑے ہیں جو پلانٹس بننے کے دوران ایسے ہی نکلے اور وہ بھی گھومنا شروع ہو گئے اندر ہی. تو کوئی پلانٹس ہیں، کوئی سٹارز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو تھامے رکھا ہے. کوئی زمین کے پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، لیکن تباہ نہیں ہوتا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کو. کیسی بات ہے. ان کے کیوں تھام رکھا ہے؟ کہ وہ ٹل نہ جائیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے. اب یہ دیکھیں نا، تزولہ کا ورڈ آیا ہے، زا واو لام. اچھا اس کو بھی الیبوریٹ کرتے ہیں، پہلے میں آیت کمپلیٹ کر لوں. ولا ان، اور البتہ اگر زالتا وہ دونوں ٹل جائیں، ان نہیں امسکہما ان دونوں کو تھام سکے گا. پھر وہی امساک کا ورڈ، ان دونوں کو تھام سکے گا. من احد من بعدی کوئی ایک بعد اس کے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں تھام سکتا. انہو بے شک وہ کانا ہے، حلیمن غفورا بہت حلم والا، بہت بخشنے والا. اب یہاں پہ یہ تزولہ کا ورڈ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام رکھا ہے تاکہ وہ ٹل نہ جائیں. یہ زوال بھی اسی سے ہے. زا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. زوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. یہ سورج کا ہم کہتے نہیں اکثر کہ زوال کا وقت ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سورج جب مشرق سے نکلتا ہے اور بالکل عین وسط میں آ جاتا ہے نا، مشرق اور مغرب کے بالکل درمیان، جسے ہم کہتے ہیں بالکل 12 بجے سورج ہمارے سر پہ آ جاتا ہے، سایہ بالکل ہمارے پیروں کے نیچے چلا جاتا ہے، نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں زوال. یعنی کہ بالکل وہ ایک سائڈ سے، مشرقی سائڈ سے مغربی سائڈ پہ چلا گیا. اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا یہ زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے، وہ ہماری آپ کہہ لیں عرف عام ہو گیا ہے، مشہور ہو گئی ہے نا یہ بات. حالانکہ زوال جو ایکچول جو ٹائم ہے نا، وہ بالکل جو مکروہ وقت ہے نا اس کے بعد کا ہے. یعنی کہ ایکچولی ظہر کا ٹائم وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بس ہم عرف عام میں یہ مشہور ہے تو کر لیتے ہیں یوز، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو زوال ایکچولی تب زوال شروع ہو جاتا ہے سورج کا، بالکل پیک آئی. اور اس کے بعد اردو والا زوال بھی اور عربی والا زوال بھی، کہ وہ نیچے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اردو والا زوال، اور ایک عربی میں بھی کہ وہ بالکل مشرق کی سائڈ سے اس پورے حصے سے نکل کے مغربی سائڈ کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ یہ دونوں اپنی جگہ دیکھیں چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہی بات ہوئی نا کہ زمین و آسمان کسی زوال کا شکار نہیں ہوتے. سورج ہلتا ہے لیکن زمینوں، دیکھیں یہاں سورج چاند ستاروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے انہیں تھام رکھا ہے. سورۃ الحج میں کیا آتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور بستیوں کو بھی جو اس کے اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہیں وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہ پڑے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو گراتا نہیں ہے. جتنا ظلم اس وقت زمین میں بڑھ چکا ہے، تو ساری زمین اللہ چاہے تو وہ تمار کی طرح، کہتے ہیں نا کہ ہم تمار کی طرح لپیٹ دیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی کسی ورق کی طرح، کسی صفحے کی طرح لپیٹ دے زمین و آسمان کو. لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ انسانوں کی، اس میں کیا کہا گیا ہے جو آیت میں نے سورہ حج کی پڑھی ہے، شفقت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تھامے رکھا ہے آسمان کو کہ گر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی غلطیوں پر بھی زمین و آسمان کو ٹلنے نہیں دیتا. بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سپورٹ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھام رکھا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو تھام رکھا ہے۔ سورہ روم میں بھی آتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہا گیا ہے، سورہ روم میں، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، یہ آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور انسان ایک اس میں جو فیکٹر نکلتا ہے، ایک سبق جو نکلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت بھی دی ہے۔ زمین و آسمان کے نہ ٹلنے میں انسانوں کی مہلت ہے۔ ایک تو موت تک کی مہلت ہے، یا پہلے قوموں کی جو تھی وہ ان کی ایک خاص مہلت ہوتی تھی، جیسے امت مسلمہ کی قیامت تک کی مہلت ہے۔ تو تب تک ان کو یہ زمین و آسمان ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کوئی یہاں سے عذاب نہیں آتے تھے، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مہلت بھی ہے، زمین و آسمان کا نہ ٹلنا۔ والا ان اور البتہ اگر زالتا، وہ دونوں ٹل جائیں، نہیں دونوں کو کوئی تھام سکے گا۔ اگر یہ ٹل جائیں تو انہیں کوئی تھام سکتا ہے؟ کوئی نہیں تھام سکے گا۔ کون سی ایسی لیٹسٹ مشینری ایجاد ہو گئی، کون سا ایسا گریویٹیشنل پل ایجاد کر دیا جو سورج سے زیادہ کام کرے گا اور ان کو ایک آربٹ میں چلائے گا؟ کوئی بھی نہیں، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، لیکن جو خالق نے سسٹم رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، تو بخاری کی حدیث ہے یہ۔ علماء یہود میں سے ایک شخص نے رسول اللہ کو کہا، ان کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، پھر فرمائے گا انا ملک، کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے کہ سامنے کے کہتے ہیں دان دکھائی دینے لگے۔ یہ ہنسنا کیا تھا؟ یہ اس بات کی تصدیق کے طور پہ تھا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے آیت تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ جس کا معنی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، کہ ایسا رب جس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے معرفت کے دلائل نہیں دیے قرآن میں، لیکن پھر بھی ہے کچھ جو مان کر نہیں دیتے۔ یہ جو کفار مکہ تھے مان کر نہیں دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے، رسول اللہ نے جو تلاوت کی تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند تر ہے۔ لوگ جو مرضی کہیں، یہ فلاں کام، یہ کوئی سورج کا دیوتا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی آگ کا دیوتا، کوئی پانی کا دیوتا، کوئی کس کی دیوی، اللہ کو ان کے شرک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ان سے بلند اور پاک ہے، لوگ جو چاہے کہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زمین و آسمان کو تھام نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ انہ کان حلیما غفورا، حلیمن غفورا، بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے نا۔ پہلے 40 آیت میں تھا کہ تمہارے شریکوں نے کیا کمال کیا ہے کہ تم انہی سے دعائیں مانگتے ہو۔ اب ان کے برعکس اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے کہ اللہ نے تو یہ تھام رکھا ہے۔ کوئی قوت، کوئی آفت، کوئی حادثہ، زلزلے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں زمین کے اندر اگر کسی نے پڑھا ہو تو زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، وہ جب سلائیڈ کرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ کبھی تو وہ کنورس کر جاتی ہیں نا، تو ماؤنٹینز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ کبھی وہ بالکل ڈائیورٹ کر جاتی ہیں، ایک دوسرے سے ہٹ جاتی ہیں، تو وہ جو نیچے کا جو گرم حصہ ہے نا وہ اوپر کو آتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ جغرافی کی یہ چیزیں ہیں، اگر کسی نے کبھی اپنے بچوں کو پڑھائی ہو تو انہیں سمجھ آئے گی۔ تو کبھی کبھی وہ سلائیڈ کرتی ہیں، جب سلائیڈ کرتی ہیں تو ارتھ کو ایک ساتھ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن زمین و آسمان نہیں ٹلتے۔ اتنا شدید زلزلہ ہوتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہوں پہ ہوتی ہیں، اور جب ہاں عذاب کے طور پہ زلزلہ آتا ہے تو بہت تباہی بھی ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں جو بالکل بے گناہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنی اپنی اصل پہ اٹھائے جائیں گے، اپنے اپنے عمل پہ اٹھائے جائیں گے۔ کسی عذاب میں تو عذاب کا شکار جب کوئی قوم ہوتی ہے، جب کوئی خطہ ہوتا ہے، خطے کے لوگ ہوتے ہیں، تو سب کلیکٹیولی ہو جاتے ہیں، دو چار کو اندر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب وہ قیامت کے روز اٹھیں گے وہ اپنے عمل کے حساب سے اٹھیں گے، جو نیک ہے وہ نیکوں کی طرح ہی اٹھے گا۔ اور یہ تو اللہ کا راز ہے نا کہ پتہ نہیں جس کی جان نکلی ہے اس کی کتنی آرام سے نکل گئی ہے، اسی زلزلے میں کسی کی تکلیف دہ انداز سے نکلی اور کسی کی اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ فرمایا ہو۔ تو اتنا کچھ ہوتا ہے، سونامی آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں، لیکن زمین و آسمان وہی ہے نا، نہیں ہل سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ سارے سیارے ستارے
تیر رہے ہیں اپنے اپنے مداروں میں، ٹکراتے نہیں ہیں، اللہ نے تھام رکھا ہے۔ سورج کا زمین سے ڈسٹینس ہم نے جیسے لاسٹ لیسن میں بھی یہی پڑھا تھا کہ وہ بالکل سیم ہے، وہ کانسٹنٹ ہے، وہ چینج نہیں ہوتا زمین پر۔ اور دیکھیں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے اور زمین کو بھی تھام رکھا ہے۔ زمین میں پانی کے اوشنز میں کوئی تبدیلی ہے، لیکن یہ زمین و آسمان کی جو گردشیں ہیں نا، ان میں نہیں تبدیلی آتی، ان کے فاصلے میں، ان کے آربٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہ سب کچھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفت کا بیان فرمایا؟ حلیمن غفورا۔ اب یہ کیوں کیا؟ اللہ بردبار ہے۔ حلیم کیا ہوتا ہے؟ جو فوراً رسپانس نہیں دیتا۔ حلیم کیا ہوتا ہے؟ اب صابر کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بردباری کا ورڈ آیا ہے نا، وہ حلیم آتا ہے۔ حلیم کا مطلب ہی بردباری ہوتا ہے کہ فوراً جو رسپونڈ نہ کرے۔ اب یہ کس چیز پہ اللہ تعالیٰ فوراً رسپونڈ نہیں کرتا؟ کیا ایسی چیز ہے؟ یہ وہی ہے جو ہم نے لاسٹ سیشن میں ایک حدیث نہیں پڑھی تھی، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اس حوالے سے بھی، کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت جو تھی کہ جو کسی سے اذیت کی بات سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، زمین و آسمان تھام رکھا ہے۔ اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا رکھا ہے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی قرار دیا ہے، اور بھی بہت سے ظلم کرتے ہیں لوگ، بہت ہی ظلم والی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو برا بھی بہت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زمین و آسمان نہیں ٹلنے دیتے، پھر بھی تھام رکھا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ موقع دیتا ہے، پھر بھی حلیمن ہے، رسپونڈ نہیں کرتا، اور غفورا ہے۔ صرف توبہ کرنے والے کو موقع نہیں دیتا، سب کو دیتا ہے کہ شاید کوئی توبہ کی طرف آ جائے۔ حلیمن ہے، رسپونڈ نہیں کرتا۔ ہاں جو توبہ کر لے تو پھر اس کے لیے غفورا بھی ہے۔ غفورا بعد میں آیا، حلیمن پہلے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو پلیسمنٹ ہے نا، یہ جو صفات کی، لفظوں کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے حلیمن آیا سب کے لیے، اللہ تعالیٰ حلیمن، ساری کل کائنات کے لیے، کسی کی فوراً گناہ پہ پکڑ نہیں، لیکن بعد میں غفورا، پھر جو بعد میں معافی مانگ لے پھر معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ان سب شرک، ان سب جھوٹوں، ان سب تکذیبوں کے باوجود اللہ انسان کو زمین پر ثبات دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں ہے وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانہم قسمیں اپنی، لَإِن لَإِن البتہ اگر جاءہم آیا ان کے پاس، نذیر لَیَکُونُنَّ نذیر کوئی ڈرانے والا، لا البتہ، یا وہ، کونن نون پہ تشدید ہے، ضرور وہ ہوں گے، اہدا اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، من اہدل کسی ایک سے امتوں میں، یعنی کسی بھی امتوں میں سے کوئی بھی امت آپ اٹھا لینا، ان سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، نذیر ما کوئی ڈرانے والا، ما کا مطلب نہ، زادہم نہ اس نے زیادہ کیا ان کو، الا مگر نفورا نفرت میں۔ اب یہ کنہوں نے قسمیں کھائیں؟ کفار نے قسمیں کھائیں۔ کیا قسمیں کھائیں؟ دیکھیں وہ قسمیں کھاتے تھے پکی، اور کہیں بھی کون سی ہوئی ہیں یہ پکی قسموں کے بارے میں ابھی تھوڑی سی میں اس کو الیبوریٹ مزید کرتی ہوں، کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، اگر آتا تو ہم یہ جو پچھلی ساری امتیں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، نہ اس نے زیادہ کیا ان کو مگر نفرت میں۔ جب رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا تو پھر پہلے تو بڑے خواہش مند تھے، ہمارے پاس پیغمبر آئے، ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں۔ جب آ گئے تو کیا ہوا؟ ان سے نفرت کرنے لگے۔ تو یہ کیا ہے سارا قصہ؟ سورہ صافات میں جو مشرکین کا حال بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی تو ہم ضرور
اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے بندوں میں شامل ہوتے۔ تو اب انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا، وہ ضرور جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ حق، کہ اب تو پیغمبر آ گیا، اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ پہلے وہ ایسے ہی کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر وہ یہ کہتے تھے۔ ایک قول تو اس آیت کے بارے میں یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی جب حالت دیکھتے تھے نا، کہ یہ کس مطلب ان کے پاس کتاب بھی آئی، انبیاء بھی اتنے آئے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ ایک اہل کتاب والی نہیں تھی۔ ان کی حالت دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ یہ کس حالت میں ہے۔ قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی طرح اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہوتی، انبیاء آئے ہوتے، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ کوئی بھی امت مراد ہے، یہ اس میں جو لکھا ہے نا کہ من احدل امم، کی امتوں میں سے کسی ایک سے بھی زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو دوسرا قول یہی ہے کہ کوئی بھی امت مراد ہے کہ جن کے پاس بھی نذیر آئے، ڈرانے والے آئے۔ ویسے تو بشیر نذیر دونوں ہی ایک رسول کی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ بس نذیر کہ ڈرانے والے آتے، ہمیں خبردار کرتے، ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو خیر یہ ان کی اپنی باتیں تھیں، اور اس کا قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ذکر ہے۔ سورہ انعام میں، الانعام میں بہت زبردست ان کی حالت کو الیبوریٹ کیا گیا، 155 آیت سے 157 آیات تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ایک عظیم کتاب ہے، یعنی کہ قرآن، ہم نے اسے نازل کیا، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی کہ یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یعنی کہ تمہارے پاس یہ کتاب نازل کی گئی، رسول اللہ کو بھیجا گیا تاکہ تم یہ بہانہ نہ پیش کر سکو، تم پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ کے حکم سے گناہوں سے بچو، تم پہ رحم کیا جائے۔ اور یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے، یہود و نصارہ کی کتابیں ہی ہم تک تو پہنچی نہیں۔ پھر 157 آیت میں، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہی ہم کیا سوء العذاب، سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ کتنی سخت ان کے لیے وعید تھی، لیکن پھر بھی مان کر نہیں دیتے تھے۔ پہلے یہی کہتے رہے کہ ہم تک یہ آتا تو ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، اور قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے۔ یہاں پہ آیت سٹارٹ ہوئی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، پکی قسمیں اپنی کھاتے تھے۔ قسموں کی اقسام ہوتی ہے نا، ایک تو دیکھیں عام قسم ہے، اٹھتے بیٹھتے انسان وہ تکیہ کلام کے طور پہ نہیں، قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، قسم ہر جگہ قسم کھائے، وہ ایک عام قسم ہے، اس کا مواخذہ بھی نہیں اس طرح ہوتا۔ لیکن ایک ہوتی ہے جہد، کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور مشقت۔ وہ ہم دعا نہیں پڑھتے مشقت سے بچنے کے لیے، بری تقدیر سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ یا اللہ مجھے مشقت سے بچا کہ میں کسی مشقت میں نہ پڑ جاؤں۔ انسان کا نفس اگر مشقتوں میں پڑ جائے تو بہت سے کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو بڑی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہدہ ایمانہم، ایمان یمین کی جمع یعنی کہ قسم، قسمیں پلورل ہے یہ۔ تو اس کا پھر معنی کیا بنا؟ بڑی پختگی کے ساتھ قسمیں کھائیں انہوں نے۔ اب یہ جہدہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پکی قسم۔ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، کچھ لوازمات ایسے ہیں جو کسی بھی قسم کو نا پکا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا امپیکٹ ایسے ہوتا ہے جیسے انہوں نے بڑی پکی قسم کھائی ہے۔ جیسے یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، کفار کے بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے، تو کیا قسم میں ایسی کیا بات ہوتی تھی کہ یہ پکی قسمیں کہا گیا ہے؟ ایک تو مقدار کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جیسے کہا واللہ، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، واللہ قسم سے، اللہ کی قسم۔ اور ایک ہے کہ اس کی مقدار ہی آپ بڑھا دیں، اللہ کی قسم، یہ سمپل۔ اور اب ایک اور طریقہ کیا ہوگا؟ واللہ الذی لا الہ الا هو العزیز العظیم الغالب۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں وہ جو نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، وہ عزیز ہے، وہ عظیم ہے، وہ غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کے وہ جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ مزید بڑھا دی، مقدار بڑھا دی، تو وہ جو قسم ہے نا وہ بہت پکی بن گئی قسم، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا مواخذہ ہوگا. تو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے یہ. پھر کیفیت کے اعتبار سے بھی قسم پکی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر بہت انسان جذبات میں، ایک ہے انسان ہنستے کھیلتے کہہ رہا ہے قسم سے ایسے ہی ہے، قسم سے ایسی ہے، اور ایک انسان بڑے جذبات کے ساتھ کہہ رہا ہے خدا کی قسم ایسے ہو جائے گا، تو وہ جو جذبات ہے نا، وہ کیفیت کے اعتبار سے بھی وہ جو قسم ہے وہ پکی ہو جاتی ہے. پھر زمانے کے لحاظ سے، جیسے عصر کے بعد قسم کھانا، سورہ مائدہ میں آتا ہے نا کہ تو شک کی صورت میں تم ان گواہوں کو نماز کے بعد روک لو مسجد میں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں. تو علماء کے نزدیک یہ عصر کی نماز کے بعد کی بات ہے، وہ وقت بتایا گیا ہے. تو کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا، اس سے بھی وہ قسم جو ہے اس کا امپیکٹ ایسے آئے گا جیسے ہی پکی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر جگہ کے لحاظ سے قسم تو ہر جگہ ہی قسم ہے، لیکن اگر کسی ایسی مقدس جگہ پہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر بھی وہ پکی ہو جائے گی، جیسے کہ حرم میں، مسجد میں. تو پھر وہ یہ جو جگہ ہے یہ اس قسم کو، اس کا امپیکٹ دے گی کہ بڑی پکی قسم اٹھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا مواخذہ ہوگا ایسی قسموں کا. اچھا، پھر ایک ہے حالت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، حالت کے اعتبار سے، جیسے کہ جو کھڑے ہو کر قسم کھائی جاتی ہے نا، وہ بیٹھ کر قسم کھانے والے سے زیادہ امپیکٹ فل ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں جب حلف لیا جاتا ہے، اوتھ جب لی جاتی ہے، وہ ہمیشہ کھڑے ہو کے لی جاتی ہے نا، اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو حالت، قرآن کی کھالی قسم، اور قرآن کی قسم غیر اللہ کی تو قسم کھا ہی نہیں سکتے، گناہ کی بات ہے. جیسے ہم کوئی باپ بیٹا ان کی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کی قسم اگر کھا لی کہ اللہ کے کلام کی قسم، تو اللہ کا کلام بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہے. کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، احمد بن حنبل نے کتنے سال جیل کاٹی تھی، کتنا عرصہ جیل کاٹی تھی، اور کوڑے بھی روز کے پڑتے تھے کتنے، لیکن مانے نہیں تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا تھا. معتصم باللہ کوڑے لگواتا تھا، لیکن وہ اپنے اس سے ٹلتے نہیں تھے، اپنے سٹانس سے. اور پھر اللہ نے اس کا دل بدلا، اور احمد بن حنبل جو تھے رحمہ اللہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور وہ آزاد ہوئے. تو اس طرح کی قسمیں کھا کھا کر وہ کیا ثابت کرتے تھے؟ وہ کوئی حق نہیں ثابت کرے. جیسے کبھی کبھی تو کوئی انسان اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے، کبھی کبھی کسی حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہی مقصد ہوتا ہے قسم کا. لیکن ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کفار کا، وہ تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے تھے. دوسری امتوں کو اب دیکھیں نیچا دکھانے کے لیے ایک تکبر کا جملہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نظیر آتا تو ہم ان امتوں سے بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو یہ انسانی ایک فطرہ ہے نا، ہم یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنی بار یہ چیزیں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر تنقید ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں، خود ہمارے لیے اپنا عمل کرنا بہت مشکل ہے. کسی کا مال دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہوتا نا، اتنا صدقہ کیا کرتا، اتنا یہ کرتا، اپنے بہن بھائیوں کو کوئی کمی نہ آنے دیتا، یا آنے دیتی یا یہ کرتی. جب ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے ہوتے. ہوتا ہے نا ایسے. تو دوسرے کو دیکھ کے یہ جو بات کرنا نا، یہ بڑی آسان ہے، اور بڑے آسان جو آسانیاں لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہے. جو زندگی کو مشقت سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور وہ اتنے ججمنٹل بھی نہیں ہوتے کہ ذرا سی بات پہ دوسرے کو جج کرنے لگے. رتبہ کسی کا دیکھا تو پھر ہم اس رتبے پہ ہوتے تو ہم تو یہ سسٹم ہی بدل دیتے. کون بدلتا ہے سسٹم؟ جب اگلے لوگ اس رتبے پہ آتے ہیں، پولیٹیشنز آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، یا منسٹری ملتی ہے کسی کو. کتنا کو پاکستان میں انقلاب آیا آج تک. پھر کسی کا بڑا گھر دیکھیں، ہمارا اتنا گھر ہوتا، ہم سب کو اپنے گھر ٹھہراتے، بڑی ہم مہمان نوازی کرتے. جب مل جاتے ہیں گھر پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا علم دیکھ کے، ہر چیز دیکھ کے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر علم کے دیکھ کے کیا کہیں گے، انہوں تو پڑھ لکھ کے گنوا دیا ہے، ہمیں اتنا موقع ملتا، ہم اتنا پڑھ لکھ جاتے تو بتاتے کہ کیسا ہوتا ہے پڑھا لکھا انسان. ہر بات آپ لگا لیں، کوئی بھی کچھ فیکٹرز، کچھ چیزیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی، آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. ہم ہر چیز کو دیکھ کے ایسے ہی کہتے ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتا تو ہم ایسے کرتے.
جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ کتنا یوز کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسے کتنا یوز کر رہے ہیں. تو بس یہ بھی یہی کچھ کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی چیز کے لیے ایسے کرتے تھے. یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، مال، رتبہ، اولاد، لیکن یہ تو ایمان پر ہی ایسی باتیں شروع کر دیتے تھے، ایمان پر ہی کمپرومائز کر لیتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا آتا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو جب آیا تو کیا کیا؟ ما زادہم الا نفورا، نہ اس نے زیادہ کیا ان کو مگر کس میں؟ نفرت میں. کیوں؟ اپنی عزت جاتی تھی نا، اپنی سرداریاں چلی جاتی تھیں، اپنا رتبہ چلا جاتا تھا، اپنی سے چلی جاتی تھی. پھر آیت نمبر 43 میں ہے استکبارن، تکبر کی وجہ سے، فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور چال بری، سیئہ برائی، تو بری چال، بری آگے بریکٹ میں لکھ لیں کی وجہ سے، یعنی کہ بری چال کی وجہ سے. یہ نفرت میں کیوں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے؟ تکبر کی وجہ سے اور بری چال کی وجہ سے. اور ولا، اور نہیں، یحیق المکرو، یحیق ہوتا ہے گھیرنا، حاق کا گھیرنا، اور نہیں گھیرتی المکرو چال، مکر السیئ بری، الا مگر بھی اہلی اس کے چلنے والے کو. فہل تو نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر سنت الاولین طریقے کا پہلوں کے. فلن تو ہرگز نہ، تجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ طریقے کو اللہ کے، تبدیلا بدلنے والا. ولن اور ہرگز نہ، تجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ طریقے کو اللہ کے، تحویلا پھرنے والا، کہ اللہ کا طریقہ پھر پھرتا نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ جو کفار تھے، ان کی نفرت کی وجہ بتائی ہے کہ پہلے تو وہ مانگتے رہے نذیر نہیں آیا، ہمارے پاس تو نذیر نہیں آیا، آتا تو ہم یہ کرتے. بعد میں نفرت میں بڑھ گئے. کیوں؟ کون سی چیزیں انسان کو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی؟ اور پھر جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ چیزیں اس کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی اور پھر نقصان بھی پہنچتا ہے؟ اور اس کا اس وجہ سے وہ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کا عذاب پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے لوگ. اچھا، یہ اپنی نفرت میں بڑھ گئے کیوں؟ دو وجہ بتائی گئی ہیں، تکبر کی وجہ سے اور چال بری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو حق نہیں قبول کرنے دیتی. ایک تو میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں، اور لوگوں کو حقیر جاننا، خود کو بڑا جاننا. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ غمت الناس مطر الحق، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہی تکبر ہے. اور بری چالیں. آپ کو پتہ ہے تکبر جو ہوتا ہے نا، میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے غور کر رہی تھی آج، کہ تکبر انسان کے اپنے لیے تو دھوکہ ہے، غرور ہے اپنے لیے، لیکن دوسروں کے لیے یہ بری چال ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو، انسان جب خود کو بہت بڑا ثابت کر رہا ہوتا ہے نا، باتوں سے یا اپنے ایکشن سے، تو وہ دوسروں کے خلاف ایک چال چل رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی باتوں سے یا اپنے ایکشن سے بہت بڑا ثابت ہو جاؤں گا اور یہ انسان چھوٹا ہو جائے گا. اب جس کو وہ چھوٹا ثابت کر رہا ہے، ایسے لوگ، آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا کیریکٹر اپنی لائف میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ خود تو درکنار، خود تو کسی کی خوبی بیان کر نہیں سکتے، کوئی اپنی زبان سے بھی بیان کر لے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، بالکل برداشت نہیں کر پاتے. کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہیں اس کی کوئی کوالٹی میرے سے اوپر نہ چلی جائے اور میرے سے زیادہ لوگ اس کو جان نہ لیں. وہ کرنے نہیں دیتے کسی کو اپنے منہ سے ہی اپنی کوئی خوبی یا کوئی اچیومنٹ بیان نہیں کرنے دیتے. ہوتے ہیں ایسے کیریکٹرز بھی. تو اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے مجھ سے سپریس ہو گیا. ہر انسان کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے.
کہ یہ ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ انسان نا جو تکبر کرتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف بری چال چل رہا ہوتا ہے، لیکن یقین کریں وہ واقعی خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی بری چال نہیں وہ چل سکتا، کسی کو وہ سپریس نہیں کر سکتا، کسی کو وہ اوپریس نہیں کر سکتا۔ جس انسان کو سپریس کرنا چاہتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور 10 لوگوں کے سامنے جن کے سامنے اچھا بننا چاہ رہا ہے کسی کو نیچا کر کے، ان کو بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بری چال نہ اسی پر لوٹتی ہے۔ کبھی ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کوئی مقام کوئی مرتبہ لکھا ہے نا، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ خود اس کے اہل بنے بس۔ لوگوں کو کہنے دے جو کہہ رہے ہیں، اور کسی دوسرے کو کبھی نیچا کر کے خود اوپر جانے کی کوشش نہ کریں۔ شعور کے نا 3 مرتبے ہماری میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہوئی تھی ہمیں۔ تو شعور کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان خاموشی سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی بری بات کرے اذیت والی تو صبر کر لے۔ اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا شعور کا، جب انسان کا واقعی اس کا دماغ دل روشن ہو گئے ہوتے ہیں، ایسا شعور، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بری بات کا جواب خوش اخلاقی سے دیتا ہے۔ یہ زبردست ترین درجہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے سننے والوں میں بھی جنہیں یہ پتہ نہیں ہوگا شعور کے یہ درجے ہیں، لیکن وہ ان درجوں پر ہوں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ تو یہ تکبر اور بری چال جو ہے نا، اس کی وجہ سے وہ نفرت میں بڑھتے تھے۔ ایک تو اپنی تکبر، اور یہ کہ بری چالیں، اور رسول اللہ کے خلاف انہوں نے کیا چالیں نہیں چلیں۔ کفار مکہ کے لیے یہ ہے نا یہ آیات مکی صورت ہے، لیکن جنرلی ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اس کو سوچنا ہے، ان آیات کو۔ تو کون سی بری چال نہیں چلی انہوں نے؟ کتنی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سیرہ میں واقعات ملتے ہیں۔ یہ جو دارالندوہ میں وہ کر رہے تھے، یہ جو سازشیں کر رہے تھے رسول اللہ کے قتل کی، تو کیا تھی؟ چال ہی تھی بری۔ مکر جو ہے نا، مکر اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلا، دھوکا، چال۔ اور مکر جو ہے، مکرہ سیئ بھی ہوتی ہے، یعنی بری چال بھی ہوتی ہے۔ یہ بندوں کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ورڈ یوز کیا گیا قرآن میں، مکر حسن۔ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ مکر حسن ہے، مکر حسن۔ اور جو بندوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ مکر ہوتا ہے، لیکن صحیح، بری چال۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہے۔ تو جو انسان دھوکے والی کام کرتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام آگ میں ہے۔ وہ وقتی طور پہ اسے لگے گا کہ میں کوئی ترم خان بن گیا ہوں، لیکن نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کا صلہ اللہ کے ہاں آ گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا، ان کا جھنڈا ہی الگ ہوگا۔ جیسے آتا ہے نا بابو ریان میں سے روزے دار گزریں گے، ایسے ڈفرینٹ جو جنت کے دروازے ہیں، 8 دروازے، تو ڈفرینٹ لوگ گزریں گے۔ تو اسی طرح کوئی دوزخ کے بھی دروازوں سے الگ الگ طرح کے لوگ گزریں گے۔ چور لٹیروں کا الگ دروازہ ہوگا، اس طرح ڈفرینٹ ان کے بھی دروازے ہیں دوزخ کے بھی۔ تو ان کا بھی جھنڈا ہوگا، کس کا؟ یہ دھوکہ دینے والوں کا، جو فراڈ، جسے ہم بڑی کوئی تھرلنگ قسم کی چیز سمجھتے ہیں، یہ سارا تھرل نکل جائے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تکبر کی وجہ سے زمین میں بری چال کی وجہ سے وہ نفرت میں بڑھے، لیکن یہ بری چالیں چال لیں، بری چال بھی اہل ہی، اس کے چلنے والے کو ہی گھیرتی ہے۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر طریقے کا پہلوں کے، تو ہرگز نہ آپ پائیں گے طریقے کو اللہ کے بدلنے والا۔ کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ایسی بری چالیں چلیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جن قوموں نے اپنے انبیاء کے خلاف چالیں چلیں، کیا انہوں نے انبیاء کو نقصان پہنچایا؟ وہ کامیاب ہوئے؟ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں نقصان پہنچایا، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ قومیں ہی تباہ ہوئی تھیں۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر طریقے کا پہلوں کے، تو وہ پہلوں کے طریقوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ حق کو بلند کرتا تھا،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق کو بلند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس طریقے، اپنی اس سنت سے پھرنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہ پائیں گے طریقے کو اللہ کے پھرنے والا۔ اللہ کا طریقہ یہی رہے گا، اللہ کا طریقہ کسی کے لیے چینج نہیں ہوگا۔ پھر 44 آیت میں ہے اولم، کیا بھلا نہیں، یسیرو، وہ چلتے پھرتے، فی الارضی، زمین میں، فینظرو، پھر وہ دیکھتے، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان کا جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وکانو، اور تھے وہ، اشد، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوہ، قوت میں، وما، اور نہیں، کان اللہ، ہے اللہ، لیعجزہ، کہ عاجز کر سکے اسے، من شیء، کوئی چیز، فی السماواتی، آسمانوں میں، ولا، اور نہ، فی الارض، زمین میں، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، علیم، قدیر، خوب جاننے والا، بہت قدرت والا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید دلائل ڈھونڈنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا بھلا نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں۔ ویسے تو یہ پہلوں کے طریقے کو دیکھ لیں، اور اللہ نے اللہ کا طریقہ نہیں بدلا کبھی بھی۔ یہ اپنے سے مضبوط قوموں کو دیکھ لیں، کسی کو ہسٹری میں دیکھ لیں، جانچ پڑتال کر لیں، عربوں کے پاس، مکہ مدینہ کے پاس جو بستیاں تھیں جو اجڑی ہوئی تھیں، ان کو دیکھ لیں، چلتے پھرتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہیں زمین میں کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ کیا تھا؟ اشد منہم قوہ، زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں۔ ایجپشین جو پیرامڈز ہیں، اہرام مصر ہے، آج تک پتہ چلا کیسے ان کا آرکیٹیکچر کیا ہے، کیسے اتنے بڑے بڑے بلاکس بغیر کرینوں کے اوپر رکھے گئے ہیں؟ نہیں پتہ چل سکا۔ تو وہ تو آرکیٹیکچر میں کیا، اپنی کسی کے، اب انڈس ویلی سویلائزیشن نکالیں تو سیوریج کا انتظام اتنا شاندار ہے، اور ہر چیز اتنی زبردست آپ کو نظر آئے گی۔ تو وہ تو بڑے قوت میں سخت تھے ان کی نسبت۔ تو اگر ان کا انجام اللہ تعالیٰ برا کر سکتے ہیں تو باقیوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ انجام تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ، نہیں ہے اللہ کے عاجز کر سکے اسے کوئی چیز آسمان و زمین میں۔ اب یہ آسمانوں کی ساری، آسمان و زمین کی ڈسکرپشن بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ اپنے طریقے کو درست کر لو، تم پرانے لوگوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ ان کا کیا حال ہوا ہے تو تم کیا ہو؟ اللہ کو کوئی عاجز کر سکنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت بار اب تو بتا دیا کہ عاجزی اپنے لیے جھکنا جو ہے وہ ایک پازیٹیو ٹریٹ ہے، لیکن اگر آپ کسی کو عاجز کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کو جھکا رہے ہیں، آپ کسی کو تکا رہے ہیں، آپ کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ یہ نیگیٹولی اس طرح آتا ہے۔ تو اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے اسے کوئی چیز آسمان و زمین میں۔ وہ آسمان و زمین جو کہ تھام ہی اللہ نے رکھے ہیں، تو اس میں کوئی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہی عاجز کر دے، نیچا دکھائے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہو، بے شک وہ، کان علیما قدیرا، بے شک وہ ہے خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ پھر آیت نمبر 45 میں ہے وَلَوْ، اور اگر، یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو، بما، بوجہ اس کے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی، ما، نہ، ترکا، وہ چھوڑتا، علی ظہرہا، اس کی پشت پر، ظہر ہوتا ہے پشت، اس کی پشت پر، کس کی؟ اس زمین کی پشت پر، من دابۃ، ولیکن، کوئی جاندار، اگر ان کی بری چالوں کی وجہ سے اللہ انہیں پکڑنے لگتا تو پھر کسی جاندار کو بھی چھوڑتا نہ، ولیکن یؤخرہم، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت تک مقرر، فاذا، پھر جب،
جاء آ جائے گا اجلہم وقت ان کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے بعبادہ بصیرا اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں سارا مضمون جو ہے وائنڈ اپ ہو گیا، ٹھیک ہے، لاسٹ آیت ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تو کوئی طاقت، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کفار مکہ کو ہے نا سارے دلائل، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر سکو۔ لیکن اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو، اور پھر پکڑے گا بھی کیوں؟ ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے ناشکرے پن کی وجہ سے۔ پوری سورہ یہ شکر گزاری پہ تھی کہ کافروں نے ناشکری کی، کافروں نے، سورہ سبا میں بھی ایسی تھا کہ کافروں نے ناشکری کی، کافروں نے ناشکری کی۔ تو اگر وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اپنی ناشکری، اپنی بے صبراپن، اپنے کفر کی وجہ سے اگر اللہ پکڑ لے تو پھر نہ وہ چھوڑتا اس کی پشت پر کوئی جاندار، تو پھر تو پوری زمین پر کوئی جاندار ہی نہ چھوڑتا جتنی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے نا، یؤخرہم وہ مہلت دیتا ہے انہیں الی اجل مسمى ایک وقت تک مقرر، پھر جب آ جائے گا وقت اس کا تو بے شک اب انڈیویجولی بھی اگر آپ دیکھیں کسی فرد کا اگر وقت آ گیا تو پھر کوئی اسے مؤخر نہیں کر سکے گا، اور اگر آپ کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ دیکھیں کسی گروپ کا، کسی امت کا، قوم کا، ان کا بھی اگر وقت آ جائے، جیسے کہ ان کی مہلت تمام ہو گئی ہے، قیامت تو آنی ہی ہے، ان کی مہلت تمام ہو گئی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو جب ان کا وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ ہے اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا قانون مہلت ایک دے دیا ہے اس آیت میں، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ بھی پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی کہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، بڑا سخت گناہ ہے۔ اتنی سخت بات کبھی زبان پہ اگر کوئی انسان یہ دیکھ لے کہ یہ کتنی سخت بات ہے تو یہ زبان پہ بھی نہیں لے کے آئے۔ لیکن خیر، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے زیبا نہیں کہ مجھے گالی دے، وہ میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اسے لائق نہیں کہ میری تکذیب کرے۔ اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا، اب گالی دینا کیا ہے اور تکذیب کرنا کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کا میری تکذیب کرنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو یہ ہے انسان کی، ابن آدم کی اللہ کی نعوذ باللہ تکذیب، اور اللہ تعالیٰ کا گالی دینا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنا اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، یہ سب کچھ اس میں بتایا گیا۔ نہ اللہ کے ساتھ اولاد بنانا جائز ہے، اور نہ ہی کیا آخرت کا انکار جائز ہے، لیکن پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ کا اصول ہے کہ جب تک مہلت تمام نہیں ہوگی عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ کہف میں آتا ہے 58 آیت میں، اور آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے لیے اگر وہ ان کے کیے ہر عمل پر انہیں پکڑ لے، ان کے کیے پر انہیں پکڑ لے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لائے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ وعدے کا وقت ہے، وعدے کا مقرر وقت ہے، یعنی کہ ایک خاص وقت ہے، وعدے کا وقت ہے، وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو جب عذاب کا وقت آ جائے گا پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت نہ دیتا تو پھر تو کوئی جاندار ہی نہ بچتا، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مہلت دی، پھر جب آ جائے گا وقت تو پھر وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، پھر وہ دیکھ لے گا کس نے نیکی کی، کس نے گناہ کیا، کس نے میرے لیے اپنے نفس کو روکا، کس نے میرے لیے اپنے نفس کو نہیں روکا اور اپنے نفس کی مانی اور میری نہ مانی، میری باتوں کو پیچھے رکھ دیا۔ ساری جو سورہ تھی اس کا مضمون
اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل، توحید پر دلائل، رسول اللہ کو بار بار کہا کہ کہہ دیجئے کہہ دیجئے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ رسول اللہ کی رسالت پہ بھی یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے۔ صورت میں بھی ایسی لکھوایا گیا کہ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ کو چنا گیا کہ وہ لوگوں تک بات کہیں، بات پہنچائیں۔ تو اس پوری سورہ میں شکر گزاری کی بہت بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اگر ہم اب بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈریں تو پھر نہ اس قرآن سے ہم نے کچھ لیا، نہ اس سورہ سے کچھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مکمل فقیہ ہوتا ہے فقہ والا، فکر رکھنے والا، فہم رکھنے والا، وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، لوگوں کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے۔ یعنی کہ مایوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب نہیں کہ لوگ کھلی چھٹی لے لیں، نہیں، گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، انسانوں کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، یعنی کہ عذاب کا ڈر بھی ہو۔ اگر رحمت دل میں ڈالی ہے نا، اللہ کی امید ڈالی ہے، تو عذاب کا بھی ڈر ہو، عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت بھی نہ کرے، نہ کرنے دے، نہ خود کرے نہ لوگوں کو کرنے دے کہ قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں مست ہو جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے پھر فقیہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقہ کی، فقیہ بننے کی، فقیہ ہم سب کو بنایا، آمین یا رب العالمین۔ ہم فقہ کی، فہم کی، ہر لیکچر کے بعد فہم کی دعا مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں یا اللہ اسے قبول کر، آمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔